دوسری بات الذین آمنوا کے تحت مفسرین نے لکھی ہے کہ اس بندے کے اندر یقین کامل ہو، یقین کامل۔ ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ بے یقینی ہے۔ اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ ہمارے ہاں لوگ یقین کی دولت سے محروم، پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں فلانا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نہیں، بلکہ میرے ملک کا تو یہ حال کیا گیا ہے کہ بد اعتمادی پیدا کی گئی ہے، بد اعتمادی۔ کوئی بندہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، تیزی سے لوگوں کو الجھایا گیا۔ وہ امت جو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اس امت کے بارے میں لوگوں کو نظریات کو کمزور کیا گیا، بد اعتمادی۔ اپنی طبیعت میں یقین کامل پیدا کریں، مضبوطی پیدا کریں، طے کر لیں کہ سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، زمین آسمان ہل سکتے ہیں، پر رب رسول نے جو فرمایا ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ ہی رہے گا، اس میں کوئی کمی کوتاہی معاذ اللہ ہو سکتی۔ مضبوط فکری طور پر طاقتور، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ۔ یہ ہمارے نوجوان 40 سال عمر ہو گئی، 45 سال عمر ہو گئی، ابھی تک طے ہی نہیں کیا انہوں نے ہم نے جانا کدھر ہے۔ شاگرد ہو کے بھی لوگ شاگرد نہیں، مرید ہو کر بھی مرید نہیں، کسی جگہ وابستہ ہو کر بھی وابستہ نہیں، کوئی پختگی نہیں، کچی پکی باتیں، کمزور لب و لہجہ۔ تو جب انسان کی چیزیں ساری کمزور رہیں گی تو عمل میں کیسے مضبوط ہوگا؟ بہت زیادہ بھروسہ رکھیں اپنے رب پر، کچھ چیزوں کو طے کریں۔ یہ جو خود اعتمادی ہے نا، یہ زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر کبھی بھی حالات کا تعین نہ کریں، جب بھی طے کریں رب رسول کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ لوگ تو کبھی آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی غلط بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ دائیں بائیں دیکھ کے، وہ ہمارے بچے ہیں، نیا سوٹ سلا کے پہنا ہے اس نے، بڑے بال شال بنوائے ہیں، لیکن 95 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے، 5 نے کہہ دیا ذرا ٹھیک نہیں، تو بندہ غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یار چھوڑ دے، 100% نمبر تو کسی کو بھی نہیں ملتے، لیکن ہم کمزور ہوتے ہیں۔ طاقتور اور فکری طور پر طاقتور، کچی پکی باتیں نہیں۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ ادباً ذرا دور ہٹ کے آرام کرنے لگے، لیٹ گئے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار مبارک کو اتار کے درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا اور حضور بھی آرام کرنے لگے۔ ایک کافر آیا، اس نے محبوب کی وہ تلوار وہاں سے اتاری، حضور آرام فرما ہیں، پر حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ تو تلوار اس نے اتاری اور اتار کے کریم محبوب علیہ السلام آرام فرماتے تلوار تان لی۔ حضور نے آنکھیں کھولی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا آپ کو؟ یعنی یہ بات میں نے کر دی، آپ نے سن لی، لیکن یہ محبوب کا طریقہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے۔ قریب کوئی بندہ نہیں ہے، حضور نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اس نے پکڑ لی ہے، نبی پاک پر تان دی ہے، بالکل آپ کے اوپر تلوار تان دی جائے، اس وقت کیا بتانا ہے یہ نبی پاک ہمیں بتا رہے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر نے کسی بندے کی رپورٹیں دیکھ کے نا، ہم میں سے کسی کی سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھی تیری بیماری دور چلی گئی، حالات خراب ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے پر اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا، ہوگا وہ جو میرا اللہ۔ یہ لوگ طاقتور ہیں، یہ مضبوط ہیں۔ ہم لوگ نا کمزور پڑ جاتے ہیں۔ چلیں آپ کو، یعنی بندہ رات کو سویا ہوا ہو نا، تو چھت پہ چاہے بلی ہو، اگر تھوڑی سی کوئی آواز شور کی آ جائے تو کئی لوگوں کے تکیے سے موبائل نہیں نکلتا، اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ حضور ہمیں فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، کریم فیض عطا کرتے ہیں، تلوار تان کے پوچھتے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور نے آنکھیں کھولی اور مسکرائے، اور کیا انداز ہے محبوب پاک کا۔ حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس جملے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔
یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا، کسی دنیا دار سے کسی بڑے سے امیدیں وابستہ نہیں، امیدیں اللہ رسول سے وابستہ ہیں۔ مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا، بڑا طاقتور لفظ۔ جب محبوب نے فرمایا نا مجھے اللہ بچائے گا تو وہ کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، حضور نے اٹھا لی، اور پھر وہی لب و لہجہ، وہی حسن، وہی خوبصورتی، وہی لہجے کی کمال رانائی۔ حضور فرمانے لگے لے بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، بتا نا کون بچائے گا تجھے۔ فوراً بولا، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑا ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے تو نے سنا ہے تو جا پھر میں نے معاف کیا۔ یہ پختگی، یہ توکل، یہ اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ اور پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ متقی نمازی کو نہیں کہتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا سخی ہے۔ متقی نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، متقی گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ متقی ہو، پرہیزگار، گناہ سے بچے، محتاط زندگی گزارے، کوشش کرے کہ میں نے خطاؤں سے بچنا، وہ محتاط طرز زندگی گزارے، اسے متقی کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے ڈاکٹر کے پاس جب ہم دوا لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں بتاتا ہے، ایک کہتا ہے دوائی کھانی ہے اور دوسرا کہتا ہے پرہیز کرنی ہے۔ بتاؤ دوائی کھانا مشکل ہوتا ہے کہ پرہیز کرنا؟ جلدی جلدی بولیے۔ پرہیز کرنا کام مشکل ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ پرہیز ہے نیکی کے ساتھ ساتھ، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ نمازی مل جاتے ہیں، حاجی بھی مل جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور سخی بھی ملتے ہیں، لیکن یہ جو پرہیز، میری طرف دیکھیں جی، یہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں یہ تلاش کرنا، ان کو ڈھونڈنا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اولیاء تھے، صوفیاء تھے، بزرگان دین تھے، اسلاف تھے، اکابرین تھے، جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت سے دین لیا تھا، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ کیا معنی؟ محتاط طرز زندگی انہوں نے اختیار کیا، بولتے تھے تو غیر محتاط نہیں، رزق کھاتے تھے تو غیر محتاط نہیں۔ آپ توجہ میری بات پر فرمائیں گی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محتاط طرز زندگی، ذرا احتیاط سے چلنا۔ یہ جو غیر محتاط ہو کے تو بندہ روٹی کھائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، غیر محتاط سفر کرے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ محتاط، تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امیر المومنین، بندہ تنگ رستے سے کھلا لباس پہن کے گزر رہا ہو نا، اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں تو بھلا کیسے گزرے گا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے ظاہر ہے وہ اپنے کپڑے سمیٹ لے گا، ذرا محتاط ہو کے گزر جائے گا۔ تو جناب ابی بن کعب کہنے لگے بس جو بندہ دنیا میں گناہوں کی جھاڑیوں سے محفوظ ہو کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا احتیاط سے، تھوڑا لب و لہجے میں احتیاط، تھوڑا سا کھانے میں، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو بولنے کا شوق ہوتا ہے، غیر محتاط بولتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، ہر وقت بولتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے اس طرح کا جملہ کہتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور تمہاری اس بات کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے اتنی اعلیٰ بات کرتے ہو، رب کو اتنی پسند آتی ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہوتا، اور اللہ اس جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ لہذا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھا کلام اختیار۔ اسی طرح رزق کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہے۔ اللہ کے بندوں کی ضروریات تھوڑی ہوتی ہیں، خواہشات کم ہوتی ہیں۔ رزق جب تک حلال نہیں ہوتا روحانی طور پر ترقی نہیں ہوتی۔ آپ کے اندر جب تک وہ لقمے نہیں جاتے جو نور نہیں بنتے اتنی دیر تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا۔ رب کے بندے محتاط انداز میں زندگی گزارتے تھے،
اور وہ محمد بن قاسم نے کہا تھا 2 بندے بزدل ہوتے ہیں، ایک جو حرام کھاتا ہے بزدل ہوتا ہے، اور ایک جس کی نظر ناپاک ہوتی ہے بزدل ہوتا ہے۔ یہ بزدلی پیدا کرتی ہیں 2 چیزیں، بندہ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اور پھر اپنے روزمرہ کے معاملات میں، لین دین میں جو بہت محتاط ہو اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ مزاج بن گیا ہے، ہم غیر محتاط ہیں الا ماشاءاللہ ڈھیر ساری چیزوں میں، اور اسلام ہمیں ایک ایک پائی کے معاملے میں محتاط رہنے کا حکم دیتا ہے۔ میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات سمیٹنے لگا ہوں، غور کیجئے گا۔ جب تک انسان تقوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، پرہیزگار نہیں ہوتا، اتنی دیر جبہ جتنا مرضی بڑا ہو اور پگڑی میری طرح جتنی مرضی بڑی ہو، اور جناب اس کا پوسٹر چاہے بہت بڑا چھپتا ہو، تصویریں بہت بڑی لگتی ہوں، نام بہت بڑا لکھا جاتا ہو، وہ جب تک تقوی کے رستے پہ نہیں آتا اتنی دیر تک وہ ولایت کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس رستے کا مسافر، اور ویسے بھی ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے بندہ بہت پڑھا لکھا ہونا اور ساتھ بے عمل ہو، اس کی صحبت سے دور ہو جانا۔ بہت پڑھا لکھا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن سخت بے عمل ہے، دور رہنا۔ کیوں؟ فرمایا کرتے تھے جب پڑھے لکھے لوگ بے عمل ہوتے ہیں تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں، اس پر بھی دلیلیں قائم کرتے ہیں، زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ لہٰذا بے عمل آدمی، اس سے احتیاط کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نا کسی بندے کی کسی نے تعریف کی تھی بڑی، جس طرح ہمارے نقیب محفل ابھی میرا نام لے رہے تھے نا بڑا ماشاءاللہ محبت سے، تو وہ ٹھیک کر رہے تھے چونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے احباب کی، اور ہمارے ہاں لقب کسی پیر مولوی صاحب کے تھوڑے لے لیے جائیں تو مسائل بھی بن جاتے ہیں بڑے، لہٰذا وہ، لیکن میں کئی دفعہ ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کے درمیان بھلا میں کہاں کر پہ ہوں۔ من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، یہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی، لیکن پتہ نہیں کیا شوق ہے القوات کے اندر محو ہو کے رہنے کا۔ سادی بات میں بھی انسان کا گزارا ہو جاتا ہے، وہ بھی نام بڑے ہی سونے ہیں جو ہماری اماں نے ہمارے رکھے ہیں، وہ بھی بڑے اچھے ہیں، عام دام برسر مطلب۔ ہاں اگر کوئی بزرگ ہے، بڑا آدمی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے بھی کسی بندے نے کسی کی بڑی تعریف کی، بہت بڑا آدمی ہے جی، کیا بات، اور اس کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھاتی ہے، کھا جاتی ہے خوشامد۔ 2-4 بندے دن میں تعریف نہ کریں تو نیند کوئی نہیں آتی۔ ہاں اور کوئی بندہ کہہ دے، نام لے دے، کہیں ذکر ہو جائے تو ذرا سکون آ گیا، چلو آج دی دیہڑی تے لنگی نہ چاج نال۔ بڑا نقص ہے، آپ یقین کریں، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ دنیا کا۔ اس نے کہا بڑی بات ہے جی، بندہ ہی بڑا با کمال ہے۔ تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کبھی لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کے لفظ امام غزالی نے لکھے، فرمانے لگے بس پھر میری نماز دے کے اس کی تعریف نہ کر، پہلے اس کے ساتھ معاملات کر لے، اس کے بعد گواہی دینا اس کے حق میں۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کو محتاط کرو۔ یہ بے احتیاط زندگی اور بے احتیاط لب و لہجہ اور اپنی من چاہی زندگی یہ کمزور کر دے گی، جینے کا مقصد لے جائے گی۔ پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں، ایک تو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ان کی ترجیحات، اللہ رسول کی رضا، انہیں انعام کیا ملتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے نیاز، کوئی پرواہ نہیں انہیں۔ لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کوئی انہیں ملامت کرے تو اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اپنے کام لگے ہوئے ہیں۔ اور الذین آمنوا، درست عقائد کے لوگ ہوتے ہیں، یقین کامل کے لوگ ہوتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا بولنا محتاط، ان کے جملے باوضو، ان کا لب و لہجہ طہارت والا، ان کا انداز تکلم حسن والا، ان کی باتیں، ان کا آنا جانا
اللہ کے خوف والا، عاجزی والا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلنا تو عاجزی کے ساتھ، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی الجھنا بھی چاہے جاہل تو سلام کر کے گزر جانا، اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات گزارنا تو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے، ان کی راتیں نہیں موبائل پہ گزرتی، خدا جانتا ہے، سجدوں اور قیام میں گزرتی، مالک کو یاد کرتے گزرتے، دعاؤں میں گزر، اپنے لیے بھی، مریدوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، امت کے لیے، دعاؤں میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت صاحب عرس علیہ رحمہ کے درجات میں بلندی فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور ہمارے ان احباب کا، بزرگوں کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہیں تو اس میں پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے جی، اللہ خوش رکھے، پیسے مدرسوں پہ لگایا کریں، اللہ خوش رکھے، بہت بڑی مہربانی، ہو گیا جی، سادہ ہی ٹھیک ہوں جی۔ وما علینا الا البلاغ، دعا شاہ صاحب فرمائیں گے نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما، اس مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تعالیٰ صاحب عرس علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرما، اللہ کریم دنیا اور آخرت میں ہماری مدد فرما، اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما، عالم اسلام پر اپنا فضل فرما، یہود و غنوز کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کے موقع عطا فرما، کائنات کے مالک تو اپنے محبوب کے دروازے کی سچی گدائی اور غلامی عطا فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔